کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہوں، آنسو بہا رہے ہوں، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ عجیب سا کھٹکا آپ کو لگا ہو کہ شاید یہ میری آواز اوپر تک پہنچ ہی نہیں رہی، شاید میرے گناہوں نے آسمان کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اور سوچیں کہ اگر آج بھی اسی وقت آپ کو ایک ایسا راز معلوم ہو جائے، ایک ایسی چابی مل جائے جو ان بند تالوں کو کھول دے، تو کیا کریں گے؟ یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ محض سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا اور مجھ سے جڑے ہزاروں لوگوں کا وہ آزمودہ تجربہ ہے جس نے آنکھوں کے سامنے تقدیر کے لکھے کو بدلتے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ جو کہ رمضان کی دہلیز ہے، اس میں ایک ایسا عمل چھپا ہے جو بظاہر تو بہت معمولی سا لگتا ہے، مگر اس کی طاقت اتنی ہے کہ یہ عرش تک ہلچل مچا دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں جو رزق کی تنگی چل رہی ہے وہ برکتوں کی بارش میں بدل جائے، تو پھر میری بات غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب غفلت میں گزرنے والا ایک لمحہ بھی انسان کو بہت پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ ہمارے دین میں اور خاص طور پر روحانیت کی دنیا میں ماہ شعبان کو بیج بونے کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو ایک عمل بہت پسند ہے، اور وہ ہے خالص نیت کے ساتھ صدقہ دینا۔ اور یہاں دیکھیں دیکھیں اب یہاں اپنے ذہن میں یہ خیال فوراً سے نکال دیں کہ صدقہ صرف امیروں کا کام ہے، یا صدقہ دینے کے لیے جیب میں نوٹوں کی گڈیاں ہونا ضروری ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ سب سے زیادہ مانا جاتا ہے، وزنی ہوتا ہے، جو انسان اپنی تنگ دستی کے باوجود نکالتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کھڑا کر دینا، کسی ایسے ضرورت مند کی مدد کر دینا جس کا سوال اس کے چہرے سے آیا ہو مگر زبان خاموش ہو، یا پھر کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دینا۔ یہ سب صدقہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل مایوس ہو چکے تھے، جن کے گھروں میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور جب انہوں نے ماہ شعبان کی برکتوں کو سمیٹا اور صدقہ کرنے کا معمول بنایا، تو یقین جانیں ڈاکٹروں کی رپورٹس بدل گئیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اب یہ بلا کیا ہے؟ یہ صرف ایکسیڈنٹ یا بیماری نہیں، بلکہ اچانک آنے والی پریشانی، اولاد کی نافرمانی، گھر کا سکون برباد ہو جانا، اور رزق کا اٹھ جانا بھی ایک بلا ہے۔ جب آپ اللہ کے نام پر کچھ نکالتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ یعنی کہ آپ اپنے اور ان مصیبتوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جب ہم اپنی مٹھی بند کر لیتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی رحمت کو اپنے تک پہنچنے سے دور یعنی کہ روک دیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اپنی مٹھی کھولتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو اللہ غیب کے خزانوں سے ہمارے دامن بھی بھر دیتا ہے۔ ماہ شعبان میں کیا گیا صدقہ عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچے کہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب آپ کا نامہ اعمال آپ کے پیش ہو رہا ہوگا تو اس میں سخاوت اور ہمدردی کی چمک موجود ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے معاملات سنوار دے، وہ قرض جو پہاڑ بن کر آپ کے سینے پر بیٹھا ہے وہ اتر جائے، دل کا وہ بوجھ جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا وہ ہلکا ہو جائے، اور گھر میں ایسا سکون آ جائے جیسا کسی ولی کے ہجرے میں ہوتا ہے، تو کم از کم صرف ایک بار اس ماہ شعبان میں کسی مستحق کو ڈھونڈیں، کسی ایسے سفید پوش کو تلاش کریں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا،
اور اللہ کے نام پر اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ یقین کریں یہ سودا اتنا منافع بخش ہے کہ آپ کی نسلیں بھی اس کی برکت کھائیں گی۔ میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب انسان اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی بڑی تقدیر کو بھی اچھی تقدیر میں بدل دیتا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہیں، لیکن اس کی گہرائی یہ ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ دراصل اپنے لیے ہی جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کسی غریب بچے کے ہاتھ پر کچھ رکھتے ہیں اور اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے وہ سیدھی آپ کے دل میں اتر جاتی ہے؟ وہ جو ٹھنڈک دل میں اترتی ہے پڑتی ہے وہی تو اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس بالکل ہے۔ یہ کوئی کوے کے پانی کی طرح ہے، جتنا نکالو گے کنویں کے پانی کی طرح ہے، جتنا نکالو گے اتنا ہی تازہ اور میٹھا پانی اور آئے گا۔ اسی لیے اس ماہ شعبان کو خالی نہ جانے دینا۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، شاید کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی جاننے والا اس انتظار میں ہو کہ کوئی مسیحا آئے اور اس کی مشکل حل کرے۔ آپ وہ مسیحا بن جائیں، اللہ کے لیے بن جائیں۔ جب آپ کسی کا بوجھ بانٹے ہیں اور تو اللہ آپ کا بوجھ اپنے ذمے لیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ موقع بار بار نہیں ملتا، وقت گزر جاتا ہے اور انسان صرف افسوس کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے آج نیت کریں کہ میں اپنے رب کو منانا ہے، میں نے ان ٹوٹے پھوٹے دلوں کو جوڑنا ہے جو میری تھوڑی سی توجہ کے منتظر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جو آپ کی کسی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو خوش نصیب لوگ جان لیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم تو خود پریشان ہیں، ہمارے پاس تو خود اتنے پیسے نہیں کہ ہم بانٹ سکیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے۔ لیکن رکیے، اس کا بھی ایک ایسا حیرت انگیز حل موجود ہے جو آپ کی سوچ بدل دے گا، اور آپ جان پائیں گے کہ آپ کے گھر کے کچن میں پڑی ہوئی معمولی چیزیں کیسے آپ کی زندگی اور آخرت بنا سکتی ہیں۔ صدقہ دینے کے لیے پیسے ہونا ضروری نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جس نے میری اپنی زندگی میں سوچ کے زاویے بدل دیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس حقیقت کو آج دل کی گہرائیوں سے سمجھ لیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف تب ہی قبول ہوتا ہے جب ہزاروں لاکھوں روپے دے دیے جائیں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ مقدر نہیں دیکھتا، وہ معیار دیکھتا ہے، اور وہ مقدار نہیں دیکھتا، وہ معیار دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے حصے کی روٹی میں سے کتنا حصہ دوسروں کے لیے قربان کر رکھا ہے۔ گھر میں پڑی عام چیز بھی بہترین صدقہ ہوتی ہے۔ نیت خاص ہونی چاہیے، بس یہی اصل ہے۔ جب نیت میں دکھاوا نہ ہو، جب نیت میں صرف اللہ کی رضا ہو، تو ایک مٹھی آٹا بھی پہاڑ جتنا وزن رکھ سکتا ہے۔ آئیں میں آپ کو کچھ ایسے آسان طریقے بتاتا ہوں جو میرے اور آپ کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارا بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آٹا، چاول یا دال کے صدقے کی۔ ہر گھر میں روزانہ آٹا گوندا جاتا ہے، چاول پکتے ہیں یا دال بنتی ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی آٹا نکالیں اس میں سے صرف ایک مٹھی، جی ہاں صرف ایک چھوٹی سی مٹھی آٹا یا تھوڑے سے چاول یا دال الگ کر کے کسی صاف برتن یا تھیلی میں جمع کر لیں۔ جب یہ مقدار تھوڑی زیادہ ہو جائے تو کسی غریب کو دے دیں۔ بظاہر تو یہ آپ کو معمولی لگے گا، شاید آپ سوچیں کہ اتنے آٹے سے کیا بنے گا، لیکن جس گھر میں فاقہ ہے، جہاں بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا ہو، وہاں یہ تھوڑی سی مقدار بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ یہ سب سے آسان اور افضل صدقہ ہے، کیونکہ کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے
رزق میں سے دوسروں کا حصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ دوسرا طریقہ روٹی کا صدقہ۔ اکثر ہمارے گھروں میں کھانا بچ جاتا ہے یا روٹی زیادہ بن جاتی ہے اور ہم اسے سوکھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر گھر میں روٹی زیادہ بن گئی تو اسے ضائع مت کریں، اسے رزق کی بے ادبی بھی نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ کا انعام سمجھ کر کسی ضرورت مند تک پہنچائیں۔ اگر کوئی انسان نہ ملے تو یہ روٹی کے ٹکڑے چھت پر کھلا دیں۔ یاد رکھیں، ہر جاندار جس کا کلیجہ گیلا ہے اس کی خدمت کرنے میں ثواب ہے۔ یہ بھی صدقہ مکمل صدقہ ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک بے جان پرندہ، آپ کہیں کہ جوان پرندہ آپ کا دیا ہوا دانہ کھا کر جب اڑتا ہے اور اپنی زبان میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جانور کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ ان کے اور اللہ کے درمیان گناہوں کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تیسری اہم چیز پرانے کپڑوں کا صدقہ۔ سردیاں آتی ہیں تو ہم نئے کپڑے خریدتے ہیں، گرمیاں آتی ہیں تو الماریاں بدلتے ہیں، لیکن ان کپڑوں کا کیا کریں جو ہم نہیں پہنتے لیکن وہ پھٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ استعمال ہیں، وہ الماریوں میں پڑے ہوئے پرانے ہو رہے تھے۔ ان کو وہاں قید نہ رکھیں، انہیں نکالیں، دھوئیں، استری کریں اور اجرت کے ساتھ کسی غریب کو دے دیں۔ عزت کے ساتھ یہ صدقہ بھی بہت بڑا ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب کوئی جکڑ رہا ہو، جھنجھڑ رہا ہو اور آپ کا دیا ہوا پرانا سوٹ یا کمبل اسے گرمی پہنچائے تو اس کے دل سے نکلنے والی اللہ تجھے خوش رکھے کہ صدا عرش تک جاتی ہے۔ یہ کپڑا جب تک آپ کے جسم پر رہے گا اور اس کے جسم پر رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ چوتھا طریقہ اور شاید سب سے افضل، زیادہ اثر رکھنے والا عمل پانی پلانا ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہوں، راستے میں کسی مزدور کو، کسی تھکے ہارے مسافر کو پانی پلا دینا، یا مسجد میں پانی کا کولر رکھا دینا، یا گرمیوں میں ایسے گھر کے باہر پرندوں کے لیے مٹی کا پیالہ بھر کر رکھ دینا، یہ ایسا صدقہ ہے جس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پانی زندگی ہے اور جب آپ کسی کی پیاس بجھاتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن آپ کی پیاس بجھائے گا۔ ذرا سوچے، ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک گناہ گار عورت کی بخشش ہو سکتی ہے تو اشرف المخلوقات کو پانی پلانے پر اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ پانچواں طریقہ نمک یا چینی کا صدقہ ہے۔ یہ سننے میں شاید عجیب لگے لیکن گھر میں موجود نمک یا چینی تھوڑی سی مقدار میں کسی پڑوسی کو دے دینا یا کسی غریب کے گھر بھجوا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے لیے بعض اوقات غریب ترس جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے چاہے مقدار بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے، آپ کو دوسروں کی فکر ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ان چیزوں کو حقیر نہ جانیں۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ یہ چھوڑو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ نے اس آواز کو دبانا ہے۔ جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے عمل شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کا زنگ اتر رہا ہوگا، آپ کی روح ہلکی پھلکی ہو رہی ہوگی، اور سب سے بڑی بات، جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے مشکل ترین معاملات کو بھی اتنا آسان فرماتا ہے۔ کیا آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے؟ تو کیا آج آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جنت کا راستہ ہموار کریں گے؟ کیا آپ تیار ہیں ان سودے کے لیے جو کبھی خسارے میں نہیں جاتا؟ کیونکہ یاد رکھیں، کفن کی جیب نہیں ہوتی، جو ہاتھ سے دے دیا بس وہی آپ کا ہے، باقی سب تو وارثوں کا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یقین جانے ایک چھوٹی سی نیت، ایک چھوٹا سا قدم آپ کی نسلوں کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آخر میں آپ کو ایک ایسا راز بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں سیکھا اور جس نے مجھے کبھی گھرنے نہیں دیا، اور وہ راز ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ معاذ باتیں ہیں، لیکن صرف ایک بار تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ کے پاس خود کھانے کو کم ہو اور آپ اس میں سے آدھا کسی اور کو دے دیں تو اس رات آپ کو جو پرسکون نیند آئے گی وہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہ سکون ہے جو بازاروں میں نہیں بکتا، یہ صرف دینے والے کے دل میں اترتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا،
ماہ شعبان کا یہ مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اگر آج آپ نے صدقہ اور سخاوت کا بیج بو دیا تو رمضان میں آپ رحمتوں کی ایسی فصل کاٹیں گے، یعنی فصل کاٹیں گے کہ آپ کا دامن چھوٹا پڑ جائے گا۔ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مت سوچیں کہ میرے پاس بچے گا یا نہیں بچے گا، کیونکہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کا دیا ہوا ایک ٹکڑا 70 بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ تو کیا آج رات سونے سے پہلے آپ اپنے رب سے یہ وعدہ کریں گے کہ اے اللہ، میں تیرے گناہ، تیرے بندوں کا خیال رکھوں گا، تو میرا خیال رکھنا یقین جانے۔ ادھر آپ کی نیت بدلے گی، ادھر آسمان پر ادھر آپ کے لیے فیصلے بدلیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد آپ اس علم کو صرف اپنے دماغ تک رکھتے ہیں یا اپنے عمل سے اپنی دنیا بدلتے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی علم میں نہیں عمل میں پوشیدہ ہے، اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔